बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्तूरी का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अफगान महाजरीन का, अफगान पनाह गुज़ीनों का इनखिलाज जारी है। अब तक पाकिस्तान से तकरीबन 2023 से 2025 इस 2.5 साल में 15 लाख के करीब अफगानियों को पाकिस्तान से निकाला गया। और इसकी अगर दूसरी तरफ तादाद देखी जाए ईरान से, तो तकरीबन 30 लाख अफगानियों को ईरान ने निकाला है। यानी अगर पाकिस्तान ईरान दोनों का फिगर इकट्ठा किया जाए तो पिछले 2.5 सालों में 45 लाख के करीब अफगानियों को सिर्फ दो ममालिक से, पाकिस्तान और ईरान से निकाला गया। अगर दीगर ममालिक का भी कंक्लूड किया जाए, उसमें कंप्लीट किया जाए, तो वो शायद 50,000 लाख होंगे। दीगर ममालिक में इतने महाजिर नहीं थे, सिर्फ पाकिस्तान ईरान में बहुत ज्यादा थे, तो 45 लाख के करीब ये तादाद बनती है। अब एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के पूरी दुनिया अफगानियों को अपने वतन से निकाल लिए, उनको इनखला करे। उसकी वजूहात ये हैं, एक तो वो दूसरे ममालिक में बोझ बने हुए, और सबसे अहम बात, अफगान या अफगान तालिबान या अफगानियों की वजह से हर ममालिक में जहां पर ये अफगानी वहां पर दहशत गर्दी जैसी मैशत पर तो वो पहले ही बोझ हैं, दहशत गर्दी जैसी सरगर्मियां हो रही हैं। अब इस हवाले से अफगानियों की जो दहशत गर्दी है, उस हवाले से अफगानिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी की जा रही है, दुनिया के दीगर ममालिक में जो दहशत गर्दी की जा रही है, उस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में खतरनाक इंकशाफात किए हैं, वो रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। और साथ साथ जो अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है महाजरीन के लिए, IMO, उनके सरबराह के जो है वो मुलाकात हुई है वज़ीर उमूर महाजरीन अफगानिस्तान से, और उस हवाले से उनकी एक नशिस्त हुई। और फिर ईरान, पाकिस्तान समेत दुनिया भर से जिन अफगान महाजरीन का इनखला हो रहा है ज़बरदस्ती और रज़ाकाराना तौर पर, उस पर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और रोकथाम के लिए अपील भी की है। तो उस पर भी जो है क्या तफसीलात हैं वो आपके सामने रखूंगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने जरूर दबाना है, क्योंकि जो रोजाना की बुनियाद पर नई अपडेट्स होंगी वो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अफगानियों की वजह से दुनिया भर में एक दहशत गर्दी की लपेट रही, और सबसे ज्यादा मुतासिर कुन मुल्क पाकिस्तान रहा, क्योंकि पाकिस्तान में अफगानियों की वजह से मैशत में मुश्किलात हुई, तो वहीं पर दहशत गर्दी भी बहुत ज्यादा हुई। और आज भी पाकिस्तान में अगर दहशत गर्दी कहीं हो रही है, या फिर अफगानी जो है वो दूसरों के लिए इस्तेमाल होते हैं, या खुद भी दहशत गर्दियां करते हैं, अब उनके तालिबान हो, दाइश हो, या फिर फितनतुल हिंदुस्तान हो, फितनतुल खवारिज हो, इन सब का मरकज अफगानिस्तान है, और वहीं पर बैठ के ये सारे ऑपरेट करते हैं। वहीं से दहशत गर्दी जो है, बमबार जो है वो खुदकश हमला कार जो लोग हैं या फिर दहशत गर्द हैं, उनको पाकिस्तान के अंदर दाखिल करा के दहशत गर्दियां करते हैं। अब जो अक़वाम मुत्तहिदा की 36वीं रिपोर्ट है ये, उसमें बड़े होशरबा इंकशाफात किए गए हैं। रिपोर्ट में अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों का जिक्र किया गया। अब ये सारे दहशतगर्द अफगानिस्तान में हैं। अफगान तालिबान हुकूमत ने 2021 15 अगस्त को कंट्रोल संभाला था। अब से यानी 5-6 दिन बाद उनके भी तकरीबन 4 साल मुकम्मल होने लगे, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे इलाके ऐसे जो अभी अफगान तालिबान हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, और वो TTP जैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, या फिर तहरीक तालिबान है, या फिर जो दाइश है, या फिर फितरतुल खवारिज है, फितरतुल हिंदुस्तान है, या BLA है, इस तरह की जो दहशतगर्द तंजीमें है उनके कंट्रोल में है। तो अब उसमें यह बताया जा रहा है कि कलअदम तंजीमें दाइश, TTP और अलकायदा अफगान उबूरी हुकूमत के साथ काम कर रही हैं। ये रिपोर्ट में कहा गया है। हालांकि एक तरफ अफगान तालिबान हुकूमत कह रही है हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है वो ये बता रही है, ये तमाम तंजीमें, चाहे वो कलअदम तंजीमें, चाहे दाइश हो, चाहे TTP हो, चाहे अलकायदा हो, ये जो है वो अफगानिस्तान की जो इस वक्त की तालिबान अबूरी हुकूमत है उनके साथ राबितों में है, उनके साथ काम कर रहे हैं। दहशतगर्द ग्रुप्स के अफगानिस्तान में मौजूदगी की बिना पर इलाकाई और आलमी सूरत के तनाजुर में पाकिस्तान की तस्वीर का जिक्र भी नुमाया किया गया है। अब इस हवाले से जो अफगानिस्तान में जो कलअदम दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके हवाले से कहा गया कि अफगानिस्तान में कलअदम दहशतगर्द ग्रुप्स के महफूज पनागाहें मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक TTP, दाइश, अलकायदा, CTIM और TIP अफगान उबूरी हुकूमत की मदद से सरगर्म हैं। फिर रिपोर्ट के मुताबिक TTP के पास 6000 जंगजू हैं, और उन्हें अफगान हुकाम की लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मदद भी हासिल है। अब यह अफगान तालिबान हुकूमत का दोहरा मियार और जो उनका यानी छुपा हुआ चेहरा जो है ना, वो घिनौना चेहरा, वो बेनकाब हो रहा है। TTP को खतरनाक तरीन हथियारों तक भी रसाई हासिल है,
جبکہ ٹی ٹی پی کے داعش خراسان کے ساتھ بھی روابط موجود ہیں۔ جنوبی افغانستان میں بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کا قریبی گٹھ جوڑ بھی ہے، جبکہ یہ ولی کوٹ، شرابیت سمیت 4 تربیتی کیمپ مشترکہ چلاتے ہیں۔ آئی ایس کے پی کے پاس افغانستان میں 2000 جنگجو ہیں۔ یہ جنگجو بھی افغان دڑوں سے حمایت حاصل کرتے ہیں۔ اے کیو آئی ایس افغان صوبے غزنی، ہیلمند، قندھار، کنٹور، ارزگان اور زابل میں موجود ہیں، جبکہ افغان عبوری حکومت کو چاہیے کہ اس رپورٹ میں اٹھائے گئے خدشات پر ایکشن لے اور دوحہ معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ اب ایک طرف افغان طالبان حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ ہمارے کوئی روابط نہیں، دوسری طرف ان کے روابط ہیں، اس رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ایکشن لیں، کارروائی کریں، اور جو افغان طالبان عبوری حکومت نے دوحہ معاہدے کے تحت جو سائن کیا ہے، جو جن نکات پر، اس پر وہ عمل درآمد کرے۔ پاکستان افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کا خصوصی طور پر سب سے زیادہ شکار رہا ہے۔ افغان عبوری حکومت ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور دیگر دہشت گرد گروپس کے خلاف کارروائی کرے، اسی اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان بارہا یہ افغانستان کو، افغان طالبان حکومت کو کہہ چکا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے، چاہے وہ داعش کی شکل میں ہو، چاہے وہ ٹی ٹی پی کی شکل میں ہو، چاہے وہ فطرت الہندوستان ہو، فطرت الخوارج ہو، یا پھر بی ایل اے کے جو دہشت گرد ہوں، ان سب کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کی جاتی ہے۔ تو اس کی روک تھام کے لیے پاکستان بارہا افغان طالبان حکومت سے مطالبہ کرتا رہا ہے، اور اس پر جو ہے وہ کچھ حد تک بہتری بھی آئی ہے، اور اب اقوام متحدہ کی اس رپورٹ میں یہ انکشافات افغان طالبان حکومت کے لیے دنیا بھر میں تسلیم کرنے کے لیے بھی انتہائی اہم ہے کہ ان دہشت گردوں کے خلاف وہ کارروائی کرے۔ اب ایک طرف یہ افغانستان میں دہشت گردی کے معاملات ہیں، تو دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کے اندر بھی افغان مہاجرین کے انخلاء دنیا بھر سے ہو رہا ہے، اور بڑی تعداد میں مہاجرین واپس آ رہے ہیں، تو وہاں پر مسائل ہیں۔ اب جو آئی ایم او ہے اس کے سربراہ کے ساتھ وزیر امور مہاجرین نے بین الملکی تنظیم برائے مہاجرت کی ایک نشست میں افغان مہاجرین کی جبری اخراج کی روک تھام اور ان کے اثاثوں کی ضیاع سے بچاؤ پر زور دیا ہے۔ اس ملاقات کے ایشیائی علاقائی سربراہ ایوری کاتو اورائی کی نمائندہ میونگ پارک میں موجود تھیں۔ ملاقات کے دوران افغان مہاجرین کی حمایت اور مستقبل میں باہمی تعاون کے فروغ پر بھی زور دیا گیا۔ افغانستان کی جو سربراہ ہے محمد عبید کبیر نے ملک میں حالیہ ترقیات اور استحکام کو سراہا اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ امارات اسلامی یعنی طالبان حکومت کے شفاف تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کابل کے اپنے دورے کو مہاجرین کے مسائل کا حل تلاش کرنے اور مزید مالی وسائل حاصل کرنے کی کوشش قرار دیا، جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی تنظیم دیگر اداروں کے ساتھ ہم آہنگی سے واپس آنے والے افغان شہریوں کے مسائل حل کرنے میں مصروف ہے۔ انہوں نے اسلامی امارات کے اقدامات کو مؤثر قرار دیتے ہوئے واپسی کرنے والوں کی مستقل رہائش کے لیے کوشش جاری رکھنے کی یقین بھی دلایا، یعنی جن ملکوں سے افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے، پاکستان سے، ایران سے، دنیا بھر سے، تو ان مہاجرین کے لیے، کیونکہ افغانستان کے اندر اس وقت افغان پناہ گزینوں کی واپسی کی وجہ سے، مہاجرین کی واپسی کی وجہ سے اس وقت ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے۔ خاص طور پر افغانستان کے اندر ان کی رہائش کا مسئلہ، ان کے روزگار کا مسئلہ، ان کی صحت کا مسئلہ، ان کی تعلیم کا مسئلہ، اس کے بعد ان کے سیکیورٹی کا مسئلہ، اور پھر ان کے بہت سارے دیگر ایشوز ہیں۔ خاص طور پر خواتین کے حوالے سے وہاں پر تعلیم کے بڑے مسائل ہیں، وہاں خواتین کی جابس کے بڑے مسائل ہیں، خواتین کو بازاروں میں جانے سے روکا جا رہا ہے، تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں۔ تو اس وجہ سے دنیا بھر بھی اس بات پر پریشان ہے کہ افغان طالبان حکومت کا جو طرز عمل ہے شاید وہ دنیا کو مناسب نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب جو ابھی عبید کبیر ہیں، انہوں نے اپنے ہرات کے دورے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ افغان مہاجرین کے مسائل حل کرنے میں تعاون کو مزید وسعت دے گا، اور ان مسائل کے بارے میں معلومات بھی جو ہے وہ فراہم کرے گا، اور پھر اقوام متحدہ اور دیگر امدادی اداروں سے یہ معلومات بھی وہ شیئر کرتا رہے گا۔ دوسری جانب مولوی عبدالکبیر نے موسمیاتی تبدیلیوں اور گزشتہ دہائیوں کی مشکلات کو افغانستان کی کمزور معیشت کا سبب قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب تک افغان عوام خود کفیل نہیں ہوتے، انسانی امداد کی اشد ضرورت رہے گی۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جب تک افغان طالبان حکومت وہ سیٹل نہیں ہوتی، بہتر انداز میں ترقی نہیں کرتی ہے، وہاں پر انسانی جو بحران ہے وہ یا پھر سیکیورٹی خدشات ہیں وہ سارے ختم نہیں ہوتے ہیں، وہاں پر دنیا بھر کی جو انسانی امداد ہے وہ اشد ضرورت ہوگی۔ پھر انہوں نے یہ زور دیا کہ افغان مہاجرین کے جبری انخلاء یا جبری جو اخراج ہے اس کو روکا جائے، اور ان کے سرمایہ کے ضیاع سے بچاؤ کیا جائے۔
انہوں نے بین الاقوامی اداروں سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ مہاجرین کے لیے مستقل رہائش گاہوں کی تعمیر میں فوری مدد فراہم کریں، بصورت دیگر سردیوں کی آمد کے ساتھ واپس کرنے والے واپسی جو آئے افغانستان کے اندر ان افراد کو شدید مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اختتام پر مولوی عبدالکبیر نے اس ملاقات میں جو آئموں کے وفد ہے ان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی۔ اب یہ افغان مہاجرین کے حوالے سے یقیناً پاکستان ہے، چائنا ہے یا جو پڑوس ممالک ہیں وہ بھی بھرپور کوشش کر رہے ہیں افغان مہاجرین کو، جہاں پر پاکستان اپنے ملک سے، ایران اپنے ملک سے نکال رہا ہے، وہیں پر افغانستان کے اندر ان کی رہائش، ان کی صحت، ان کی تعلیم، ان کے روزگار اور پھر ان کے گھر کی تعمیر، اس کے بعد دیگر جو ان کے ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے، ان کو امداد فراہم کرنے کے لیے، ان کو وہاں پر پروجیکٹ، سڑکوں کے مسائل، وہاں پر پھر صنعتی مسائل، تجارتی مسائل، ان تمام تر مسائل کے تدارک کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ خاص طور چائنا اس وقت بڑا کردار ادا کر رہا ہے اور امریکی امداد کیونکہ رک چکی ہے۔ سب سے بڑی بات وہی ہے پھر جا کر کہ دنیا تب تعاون کرے گی جب افغانستان میں جو موجود طالبان حکومت ہے، امارات اسلامی کی حکومت ہے، وہ جب دنیا بھر کے کہنے پر اس بات پر تعاون کرے کہ ان کا ملک دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہو، اور پھر جو ان کے ملک میں موجود جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف وہ ایکشن لے، کارروائی کرے اور پھر ان دہشت گردوں کو کفر کے داغ تک پہنچائے گا، تو تب جا کر پاکستان میں آج دیکھ لیں، اگر پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردیاں ہوتی ہیں اس کے تانے بانے 99% افغانستان سے یا پھر افغانیوں سے ملتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پاکستان ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہے کہ بھائی پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے، کبھی وہ بھارت کے کہنے پر استعمال ہو جاتے ہیں، کبھی وہ اپنے مقاصد پہ استعمال ہو جاتے ہیں، کبھی کرائے کے ٹٹو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ سارے مسائل ضرور ہیں۔ تو ناظرین، افغان مہاجرین کا مسئلہ ہو یا پھر پاکستان افغانستان تعلقات ہو یا پھر یہ جو دہشت گردی کا ماحول ہے، یہ جو طالبان ہے یا دہشت گرد داعش ہے، ان تنظیموں کی وجہ سے دنیا بھر کو یا پاکستان کو درپیش مسائل، افغانستان کو خود افغانیوں کو جو درپیش مسائل ہیں، اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔